السلام علیکم دوستوں میں ہوں شارق خان اور آپ کو اپنے چینل ایگری ٹاکس میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، آپ کو ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بایو گیس پلانٹ کی اہمیت، افادیت اور اس کی پاکستان میں کامیاب فیزیبلٹی کے بارے میں بتایا تھا، جس کو بہت زیادہ آپ نے پسند کیا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ سوالات بھی دیکھنے میں آئے، جیسے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ بایو گیس ٹیکنالوجی کیا ہے اور یہ کب سے ہے۔ اسی لیے ہم نے طے کیا کہ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بایو گیس ٹیکنالوجی کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کریں گے۔ تو دوستوں، بایو گیس ٹیکنالوجی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں سال سے زمین پر ہونے والے قدرتی عمل ہے، جہاں پہ ایک جاندار دوسرے جاندار کو اپنی خوراک بنا کر زندہ رہتا ہے۔ اگر اسی بات کو آسان لفظوں میں بیان کریں تو بایو گیس ٹیکنالوجی میں نامیاتی مادے، مثلاً کچرے یا فضلے یا ہر وہ چیز جو خوراک بنائی جا چکی ہو یا بنائی جا سکتی ہو، یعنی کہ قابل ہضم ہو، کو آکسیجن کی غیر موجودگی میں گلانے سڑانے کے عمل سے پیدا ہونے والی گیس کو بایو گیس کہتے ہیں۔ دراصل نامیاتی مادہ میں ایسے بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو کہ گیس پیدا کرتے ہیں۔ اس عمل میں درجہ حرارت کا اہم دخل ہوتا ہے۔ گیس بننے کے لیے بہترین درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ کو سمجھا جاتا ہے۔ آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہونے والے اس عمل کو این ایروبک ڈائجیشن بھی کہا جاتا ہے، اور جس جگہ یہ عمل وقوع پذیر ہوتا ہے اس حصے کو ڈائجسٹر کہتے ہیں۔ اس قدرتی عمل کے بارے میں سب سے پہلے 17ویں صدی کے مشہور سائنسدان جان باپٹیسٹا وان ہیلمٹ نے سڑنے والے نامیاتی مادوں میں جلنے والی گیسوں کی نشاندہی کی، جس کے بعد 1776 میں کاؤنٹ الیسینڈرو وولٹا نے اس تحقیق کو مزید جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جلنے والی گیسوں اور نامیاتی مادے کے درمیان باہمی تعلق ہو سکتا ہے۔ اور پھر 1808 میں سر ہیمفری ڈیوی نے این ایروبک ڈائجیشن کے نتیجے میں جانوروں کے گوبر سے میتھین کے پیدا ہونے کی نشاندہی کی۔ 1859 میں پہلا بایو گیس پلانٹ انڈیا کے شہر ممبئی کے لیپر کالونی میں لگایا گیا، جہاں سے 1895 میں این ایروبک ڈائجسٹر ٹیکنالوجی انگلینڈ پہنچ گئی، جہاں اس کو مزید بہتر طریقے سے ڈیزائن کیا گیا اور سیویج ٹریٹمنٹ فیسلٹی کو استعمال کرتے ہوئے اس سے حاصل ہونے والی گیس کو بطور ایندھن اسٹریٹ لیمپ میں جلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1930 میں جب مائکرو بایولوجی سائنس نے ترقی کی تو بیسویل اور دوسرے سائنسدانوں نے میتھین پیدا کرنے والے بیکٹیریا کی نشاندہی کی۔ ایک ڈائجسٹر کے مناسب کام کرنے کے لیے موجود درجہ حرارت تقریباً 35 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کے کم ہونے کی صورت میں بایو گیس کی پیداوار میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر درجہ حرارت 10 پر آ جائے تو فرمنٹیشن کا عمل رک جاتا ہے۔ میتھین کی پیداوار کے لیے درجہ حرارت کی 3 طرح سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ پہلی تھرموفلک، دوسری میزوفلک اور تیسری سائیکوفلک۔ تھرموفلک میں ڈائجیشن کا درجہ حرارت 45 سے 60 ہوتا ہے۔ تھرموفلک ڈائجیشن کو زیادہ مقدار کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے، نتیجتاً میتھین کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نظام کے لیے ہیٹنگ سسٹم اور انسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کی تعمیر اور ورکشاپ کے اخراجات زیادہ آتے ہیں۔ میزوفلک حد میں نشو و نما پانے والے بیکٹیریا تھرموفلک سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں درجہ حرارت کی حد 20 سے 45 تک ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس میں گیس کی پیداوار بھی تھرموفلک کی نسبت کم ہوتی ہے، لیکن اس کی لاگت بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سائیکروفلک۔ سائیکروفلک صرف چند مخصوص مائکروبز ہی 10 سے کم درجہ حرارت پر اینائروبک ڈائجیشن کا عمل کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ کام صرف لیبارٹری میں ہی کیا جاتا ہے۔ ڈائجیشن کا درجہ حرارت یکساں نہیں رہتا، بلکہ بدلتے موسم کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مگر زیر زمین پلانٹ میں رات اور دن کے درمیان درجہ حرارت میں تغیر اور تبدیل کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ 1 میٹر گہرائی کے نیچے زمین کا درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔